اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ، البتہ ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب نازل کی جس میں تمہارا تذکرہ ہے۔ قرآن جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایز اے گائیڈ بک پوری انسانیت کے لیے دیا ہے، اور اس گائیڈ بک کے اندر اپنی لائف کو اکارڈنگ ٹو ول آف اللہ، یعنی اللہ کی مرضی کے مطابق گزارنے کے لیے گائیڈ لائنز ہیں، ہدایات ہیں، کوڈ ہیں، جس کو ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی سے ڈی کوڈ کرتے ہیں۔ یعنی قرآن کو سمجھنے کے لیے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف اسٹائل اور ان کے میتھڈ کو جاننا پڑتا ہے، تب جا کر کے ہمیں گائیڈ لائن ملتی ہیں، ہدایات ملتی ہیں۔ اب تک ہم لوگوں نے جو ٹاپک کور کیے ان ٹاپکس میں سے قرآن مجید کے بیسک انٹروڈکشنز کور ہو گئے۔ اب اس بیسک انٹروڈکشن کے اندر جو چیزیں ہم لوگوں نے سیکھی، دا ورڈ آف القرآن، اور اسی طرح سے دا کاپیز آف قرآن، یہ سارے کا سارے ٹاپکس ہم لوگوں کے ہو گئے۔ رکوع، آیت، ایسے ہی منزل، یہ ساری کی ساری وزڈمز ہم ٹاپکس پورے ہو چکے ہیں۔ آج سے ہم لوگ اسٹارٹ کریں گے سبجیکٹس ڈسکسڈ ان قرآن۔ یہ بات یاد رکھیں ہم کہ قرآن مجید کسی ایک پرٹیکولر سبجیکٹ کی کتاب نہیں، بلکہ قرآن جو ہے گائیڈ بک ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب اس میں کوئی شک نہیں ہے اور یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے، اچھے اور سچے دل والوں کے لیے۔ اور خود قرآن مجید کی سورہ نحل میں آیت نمبر 89 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ And we have sent down to you the book as clarification for all things, as the guidance and the mercy and good tidings for the Muslims, for the believers and for mu'mineen۔ یہ آیت بھی ہم کو یہ بتاتی ہے کہ قرآن میں کس طرح سے اور کون کس کس انداز سے گائیڈنس دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک جگہ ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور بإذنہ ویہدیہم الی صراط مستقیم۔ قد جاءکم من اللہ کی طرف سے، تمہاری طرف، کون لوگ؟ جن پر قرآن نازل کیا گیا، نور اور کتاب مبین، کھلی ہوئی ایک کتاب آئی، اور اللہ اس کتاب کے ذریعے ان لوگوں کو جو اللہ کی بات کو مانتے ہیں، اللہ کو فالو کرتے ہیں، جو اللہ کی پسند چاہتے ہیں، ہدایت دیتا ہے سبل السلام، سلامتی کے راستے کی طرف۔ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اور جو اس کتاب پر غور کرتے ہیں، گائیڈنس لیتے ہیں، ہدایات لیتے ہیں، ان کو ظلمات سے نور کی طرف لاتا ہے، ڈارکنس سے لائٹ کی طرف لے کر کے آتا ہے، تاریکی سے روشنی کی طرف لے کے آتا ہے، وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور ان کو سچے اور سیدھے راستے کی طرف لے جاتا ہے، گائیڈ کرتا ہے، رہنمائی دیتا ہے، اور وہ ہے القرآن، قرآن مجید۔ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ قرآن از دا گائیڈ سورس آف نالج، قرآن علوم کی طرف رہنمائی کرنے والا ہے۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الا انہا ستکون فتن، سن لو ان قریب فتنوں کا زمانہ ہوگا، ان قریب فتنوں کا زمانہ ہوگا، اور فتنوں کے زمانے کے اندر کچھ آیتوں کے اندر یہ فرمایا گیا کہ فتنے جو ہے رات کی تاریکیوں کی طرح برسیں گے، اور فتنے رات کی تاریکیوں کی طرح جب برسیں گے تو پوچھا گیا قیل وما المخرج منہا، کہ اس سے نکلنے کے لیے کیسے نکلا جا سکتا ہے؟ قال کتاب اللہ فیہ نبأ ما کان قبلکم وخبر ما بعدکم وحکم ما بینکم۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی کتاب سے ہی بس کے ذریعے سے نکل سکو گے، اس کے اندر تم سے پہلے کے لوگوں کی خبریں بھی ہیں اور تمہارے بعد جو آنے والے ہیں کس طرح کے لوگ ہوں گے اس کے بارے میں بھی خبریں ہیں، اور تمہارے بیچ میں جو لوگ موجود ہیں ان کے بارے میں بھی احکامات، لاز اور قوانین موجود ہیں۔ جب ہم یہ غور کرتے ہیں کہ قرآن مجید میں کتنے علوم ہیں، تو قرآن مجید کے اندر جو نالج کی گائیڈنس ہے وہ انلیمیٹڈ ہے۔ انلیمیٹڈ اس معنی میں کہ جس زمانے میں جو سبجیکٹ چلتا ہوا ہوگا اور جو سبجیکٹ زیادہ رواج پایا ہوا ہوگا، ان تمام سبجیکٹ میں قرآن ہماری رہنمائی کرے گا کہ اس میں اللہ کی مرضی کے مطابق کیسے ہم جی سکتے ہیں اور آخرت کو کیسے کامیاب بنا سکتے ہیں۔ اگر اس ٹائم آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا زمانہ ہے تو قرآن اس میں بھی گائیڈ کرتا ہے، غور کرنے سے ہمیں ملے گا۔ اگر اس زمانے کے اندر اونٹوں اور گھوڑوں کا زمانہ تھا تو قرآن ان کا تذکرہ کرتا ہے اور قرآن کے اندر وہ باتیں پائی جاتی ہیں۔ جیسے اگزامپل کے طور پر آپ کو ٹائم ملے تو سورہ لقمان پڑھیے گا، آگے ہم آپ کو پروجیکٹ بھی دیں گے۔ ابھی آپ کا تو پروجیکٹ سورہ الاقرا تک کا تھا، آج ایک نیا پروجیکٹ دیں گے آپ کو۔ جب وہاں پروجیکٹ سورہ لقمان کو پہنچے گا تو آپ کو دیں گے، اس میں ایک آیت ہے، اس میں ایک آیت یہ ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، کہ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو باتوں کا کھیل خریدتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو گمراہ کر لیں اور اس کو اپنے انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ بنائیں، وَيَتَّخِذُهَا هُزُوًا، اپنے لیے اس کو انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ بنائیں۔ اب یہ آیت دیکھیے ذرا، اس کی میننگ پر غور کیجیے کہ اگر کوئی پوچھے کہ باتوں کا کھیل کیا چیز ہے، بات سن سن کر کے مزہ آتا ہے، انٹرٹینمنٹ ہوتا ہے، کون سی چیز ہے، تو فوراً کوئی بھی بچہ ہوگا وہ جواب دے گا یہ ہے باتوں کا کھیل۔ اس میں دیکھیے شارٹس، ریلز، باتوں کا کھیل دیکھ دیکھ کر کے انٹرٹینمنٹ ہوتا ہے، اور اس میں موویز اور اس کے اندر اور بھی چیزیں دیکھ دیکھ کر کے انٹرٹینمنٹ لوگ کرتے ہیں۔ کیا موبائل اس زمانے میں تھا؟ نہیں، قرآن مجید نے موبائل کو نہیں کہا، قرآن نے ایک رول بنا دیا ہے، ایک لیول بتا دیا، اس لیول کے اوپر جو بھی نالج اور جو بھی نئی ٹیکنالوجی آئے گی وہ اس لیول کے اوپر فکس ہو جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں باتوں کا کھیل کیا تھا؟ باتوں کا کھیل کیا تھا؟ وہ تھا کہ شام کے وقت میں کچھ لوگ گانے والے ہوتے تھے، کچھ لوگ شاعری پوئٹری بولنے والے ہوتے تھے، کچھ لوگ جوک بول کر کے ہنسانے والے ہوتے تھے، لوگ ان کے آس پاس جمع ہو جاتے تھے اور ان کی باتوں کو سن سن کر کے ہنسی مذاق کرتے اور انٹرٹینمنٹ کرتے، مزے لیتے تھے۔ پھر دھیرے دھیرے بات آگے بڑھی اور زمانہ آگے آیا تو پھر اسٹیج ڈراموں کا ٹائم آ گیا۔ اسٹیج ڈرامے جب آئے تو اسٹیج ڈرامے جو ہیں وہ باتوں کا کھیل بنے۔ اس کے بعد سے دھیرے دھیرے ریڈیو آیا، ریڈیو باتوں کا کھیل بنا۔ اس کے بعد سے دھیرے دھیرے جو ہے موویز آئیں، وہ باتوں کا کھیل بنی۔ موویز کے اندر ٹاکیز بنی، وہ بھی باتوں کا کھیل بنی۔ ٹیلی ویژن آیا، VCR آیا، DVD پلیئر آیا، کمپیوٹر آیا، اور دھیرے دھیرے کرتے ہوئے موبائل آ گیا۔ تو یہ چاہے وہ انسانی باتوں کا کھیل ہو، چاہے وہ ایک دم ہائی پیک پر پہنچنے والی آرٹیفیشل ٹیکنالوجی کی بات ہو، اگر وہ وقت کو برباد کرنے والی چیزیں، اللہ کی نافرمانی پیدا کرنے والی چیزیں اور اللہ کی مرضی سے ہٹانے والی چیزوں میں اگر ہے تو وہ باتوں کا کھیل ہے، اور اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان اس کا تذکرہ کیا۔ اس ایک ایگزامپل سے، ایک مثال سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ قرآن میں جیسے جیسے زمانہ چینج ہوگا، قرآن کے رول نہیں چینج ہوں گے، قرآن کی میننگ کے اندر وسعت پیدا ہوتی جائے گی، ایکسپینشن پیدا ہوتا جائے گا اور چیزیں آ جائیں گی۔ ایک اور ایگزامپل، سورہ اقرا کا پروجیکٹ آپ نے کیا، سورہ اقرا کے پروجیکٹ کے اندر ایک آیت آپ نے پڑھی کہ علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، کہ اس نے قلم کے ذریعے علم لیا، پن کے ذریعے علم لیا، اور انسان کو وہ علم دیا یا وہ علم دے گا جس کو وہ نہیں جانتا تھا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ آج سے 100 سال پہلے موبائل ٹیکنالوجی کو کوئی سوچ نہیں سکتا تھا، لیکن اللہ نے وہ علم دیا، انسان کے دماغ میں وہ کھوج اور ریسرچ تھی تو انسان نے حاصل کیا۔ پہلے پین لکڑی کا بنا، اور لکڑی کے پین کے بعد سے پھر اس کے بعد پین کی کنڈیشن چینج ہوئی، فاؤنٹین پین آیا، پھر بال پین آیا، پھر جیل پین آیا، اس کے بعد ایک یہ پین آیا جو لکھنے کا جو بھی ذریعہ ہے سب کو پین ہی کہا جاتا ہے۔
پھر اس کے بعد سے ٹچ اسکرین کا آیا، ہر چیز، ہر وہ ذریعہ جس سے لکھا جائے اس کو قلم کہہ سکتے ہیں، پین کہہ سکتے ہیں. تو امپلیمنٹیشن چینج ہوتا جائے گا، قرآن کا رول اپنی جگہ پہ رہے گا. ان تمام چیزوں کو جو گائیڈ لائنز ہیں، ان تمام چیزوں کو ہمارے بڑوں نے، ایکسپرٹس نے، جن کو مفسرین کہا جاتا ہے، انہوں نے غور کر کے قرآن مجید کے سبجیکٹ کو کی کیٹیگرائزیشن کیا ہے، کیٹیگریز بنایا ہے، اور ہر الگ کیٹیگری کے اندر اس سے ریلیٹڈ علم کو انہوں نے ذکر کر دیا ہے اور اس کے اندر انہوں نے رکھ دیا ہے. اب یہاں ہمارے سامنے قرآن مجید کے 5 امپورٹنٹ کیٹیگریز علوم کے یہاں پر ذکر کیے جاتے ہیں، جس کو قرآنی علم کے سب سے بڑے ایکسپرٹ ہندوستان کے اندر، جنہوں نے سب سے پہلے قرآن مجید کا ٹرانسلیشن کیا تھا فارسی زبان کے اندر، پھر ان کے خاندان میں پھر اردو زبان میں ہوا، وہ تھے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ. 18th سینچری کے اسکالر تھے، اور انہوں نے اپنی کتاب میں الفوز الکبیر میں لکھا ہے. تو مین سبجیکٹس آف قرآن کے بارے میں جب بات ہوتی ہے تو یہ کیٹیگریز جو ہیں وہ ہیں علم الاحکام، علم الجدل، علم التذکیر بآلاء اللہ، علم التذکیر بایام اللہ، علم التذکیر بالموت وما بعد الموت. ہم اس کو ایک ایک کر کے انشاءاللہ سمجھائیں گے آپ کو کہ علم الاحکام کیا چیز ہے، علم الجدل کیا چیز ہے، علم التذکیر بآلاء اللہ کیا ہے، علم التذکیر بایام اللہ کیا ہے، اور علم التذکیر بالموت وما بعد الموت کیا ہے. اس کو سمجھنے سے پہلے ان شارٹ کہتے ہیں کہ ان بریف آپ یہ سمجھیں علم الاحکام. اب احکام پر آپ جب غور کریں گے یا غور کریں گی، اس میں سے لفظ ورڈ نکلے گا حکم. علم کا مطلب نالج، احکام پلورل ہے، حکم سنگولر ہے، حکم. اور ہر اردو جاننے والا جانتا ہے حکم کس کو کہتے ہیں. حکم کہتے ہیں کمانڈز کو، ہدایات کو. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی حکم آیا ہے وہ سب اس کے اندر آ جائے گا. کلمہ پڑھنے کا حکم اس میں آ جائے گا، نماز پڑھنے کا حکم اس میں آ جائے گا، روزہ رکھنے کا حکم اس میں آ جائے گا، ماں باپ کے حقوق کو ادا کرنے کا حکم اس میں آ جائے گا، وراثت کا حکم اس میں آ جائے گا. تو پتہ چلا کہ یہ علم الاحکام جو ہے اس کو علم شریعت کہتے ہیں. دوسرا ہے علم الجدل، عربی زبان میں الجدل کہتے ہیں ڈیبیٹ. تیسرا ہے علم التذکیر بآلاء اللہ، علم نالج. التذکیر تھوڑا سا غور کیا جائے تو اردو پڑھنے والا سمجھ سکتا ہے التذکیر ذکر سے ہے، تذکرہ سے. بآلاء اللہ سورہ رحمان پڑھنے والا ہر بچہ اس بات کو آرام سے سمجھ سکتا ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، وہاں پہ لفظ آلاؤن یوز ہوتا ہے، لفظ آلاؤن کا استعمال ہوتا ہے. آلاؤن تھوڑا سا ترجمہ جاننے والا سب جانتا ہے کہ نعمتوں کا تذکرہ. تو علم التذکیر بآلاء اللہ، اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ، اللہ کے انعامات کا تذکرہ، اللہ کی آیات کا تذکرہ، اللہ کی نشانیوں کا تذکرہ. اسی کو ہم سائنس کہتے ہیں، چاہے وہ فزیکل سائنس ہو، چاہے وہ کیمیکل سائنس ہو، چاہے وہ بایولوجی سے ہو، چاہے وہ جیولوجی سے ہو، چاہے وہ اسٹرولوجی سے ہو، کسی بھی چیز سے ہو، تمام کی تمام چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں. پھر دیکھیے علم التذکیر بایام اللہ، علم نالج، تذکیر تذکرہ. ایام یوم کی جمع ایام، یومن. ہر شخص تھوڑا سا بھی عربی جاننے والا، اردو جاننے والا آرام سمجھ سکتا ہے یوم کہتے ہیں ڈے کو، دن کو. جیسے یوم الجمعہ، جمعہ کا دن. اسی کے پلورل ہے ایام. اور ہر آدمی جانتا ہے کہ جو دن گزر جاتا ہے وہ ہسٹری بن جاتا ہے. تو اس سے پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہسٹری بیان کی ہے قرآن میں، اس کا تذکرہ، موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ، ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ، نوح علیہ السلام کا تذکرہ، قوم عاد کا تذکرہ، قوم سمود کا تذکرہ، فرعون کا تذکرہ. یہ سارے کے سارے تذکرے اس کے اندر آ جائیں گے. اور ففتھ ون ہے علم التذکیر بالموت وما بعد الموت. یہ صاف سمپل ہے کہ اس علم کا تذکرہ جس میں موت کے بارے میں بتایا جائے اور موت کے بعد کیا ہوگا اس کے بارے میں بتایا جائے. تو قرآن میں جو مین سبجیکٹس ہیں، مین سبجیکٹس وہ 5 کیٹیگریز ہیں. ان 5 کیٹیگریز کے اندر جتنے بھی قیامت تک آنے والے علوم ہیں اس کے اندر آ جائیں گے. علم الاحکام کے اندر اسلامک شریعہ اور لا آ جائے گی. علم الجدل کے اندر ڈیبیٹ آ جائے گا کہ سامنے والے کو ڈیبیٹ کے ذریعے سے یہ بتانا کہ سچ اور حق کیا ہے. علم التذکیر بآلاء اللہ کے اندر سائنس کی ساری نالج آ جائے گی. علم التذکیر بایام اللہ کے اندر ہسٹری اور اس کی وزڈم آ جائے گی. علم التذکیر بالموت وما بعد الموت، اور اس کے اندر موت اور اس کے بعد کا تذکرہ آ جائے گا.
اب اگر ہم یہاں پر تھوڑا سا رکیں اور آپ سے پوچھنا چاہیں تو آپ اپنے سب کانشیس اور اپنے کانشیس کو ریکال کیجئے اور اس میں آپ خود دیکھیے یہاں پر ہم نے حقوق اللہ لکھا ہے اور حقوق العباد لکھا ہے. حقوق اللہ اور حقوق العباد کو آپ کو بہت ڈیٹیل پڑھایا گیا پورے کورس کے دوران میں. حقوق اللہ اور حقوق العباد کو اسلام کے انڈر میں پڑھایا گیا. آپ کو یاد ہوگا کہ جس وقت ہم لوگ بات کر رہے تھے طہارہ کے بعد ایمان کی اور اسلام کی، تو اس وقت ایک ڈائیگرام آپ کو شیئر کیا گیا تھا. اس ڈائیگرام کے اندر آپ کو یاد ہوگا کہ اسلام کی نالج کے بارے میں کچھ چیزیں آپ لوگوں کو بتائی گئی تھی اور اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ جو کم سے کم ایک مسلمان کو کتنی نالج آنا چاہیے، اس جگہ پر یہ اسکرین شیئر کی گئی. اور اس اسکرین کے اندر ایک ڈائیگرام تھا، وہ یہ والا ڈائیگرام تھا. اور آپ کو یاد ہوگا کہ ہم لوگوں نے جب بیسک کورس کیا، بیسک کورس کے بعد سیکنڈ ایئر کا بھی جو کورس رہا، اور ماشاءاللہ کچھ بچے تو 4 سالوں سے جڑے ہوئے ہیں، اس میں دیکھیے ہم لوگوں نے کیریکٹر اور بیہیویئر پر کافی بات کی. پھر ہم نے طہارہ آف دی سول اینڈ ہارٹ کے اوپر جب بات کیا تھا کہ دل اور روح کی پاکی سے کیا مراد ہے، اور دل اور روح کی پاکی کب ہوتی ہے، وہ ایمان اور اسلام سے ہوتی ہے. ایمان کو ہم نے تھیوری قرار دیا تھا، اسلام کو پریکٹس قرار دیا تھا کہ دل میں ایک اللہ پر بھروسہ اور یقین ہونا چاہیے، اور اس یقین اور بھروسے کو مضبوط کرنے کے لیے کلمہ ایمان مجمل اور ایمان مفصل سب چیزیں آئی تھی. اور اس کے بعد جب ایک اللہ کا یقین دل میں ہوتا ہے، اٹیسٹیشن بائی ہارٹ، اٹیسٹیشن بائی ٹنگ، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، تو اس کے بعد اس کی ریکوائرمنٹس آتی ہیں کہ پوری زندگی اس کے ریکوائرمنٹ پر عمل کرنا، اور اسی کو ہم لوگوں نے اسلام نام دیا تھا. اور اسلام کی میننگ کے بعد سے اسلام پر عمل کرنے کے 2 لیول ہم لوگوں نے سمجھے تھے، ایک رائٹس آف اللہ، ایک رائٹس آف اللہ کریشن. حقوق اللہ کو عبادات کہا تھا ہم لوگوں نے، اور حقوق العباد کو معاملات کے نام سے سمجھا تھا. عبادات میں کلمہ شہادت، صلاۃ، صوم، زکوٰۃ اور اسی طرح حج. اور حقوق العباد کے اندر مینرز اینڈ ایتھکس، سوسائٹل بیٹرمنٹ، سیوک ریسپانسبلٹیز، یہ سارے کے سارے ٹاپکس جو ہے ہم لوگوں نے سمجھے تھے. تو یہ ٹاپک کا سورس کیا ہے؟ ان تمام ٹاپکس کے سورسز کے بارے میں ہم لوگوں نے جب دیکھا تھا تو ان تمام چیزوں کے اندر ایک چیز ہمارے سامنے آئی تھی کہ ہمارا جو سورس ہے وہ ہے قرآن مجید، اور قرآن کے علاوہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو سورس قرار دی جا سکے. اس لیے ہم لوگوں نے ان ٹاپکس کے بعد جب قرآن مجید کے ٹاپکس پہ ہم لوگ بات کر رہے ہیں تو اس وقت اس کو اب ہم دیکھیں گے مین سورس سے کہ قرآن مجید کا جو ٹاپک ہے وہ قرآن مجید کا ٹاپک ہمارے لیے کون سی ریفرنس سے لے کر کے آتا ہے اس بارے میں. تو جیسا کہ ابھی آپ لوگوں کے سامنے بتایا گیا کہ 5 علم الاحکام میں نمبر 1 ہے حقوق اللہ. حقوق اللہ کو ہم لوگوں نے عبادات کے نام سے سمجھا تھا. عبادات کے میں ساری کی ساری کیا چیزیں آ گئی تھی؟ طہارت بھی آ گیا تھا، صلاح بھی، صوم بھی، زکوٰۃ بھی، اور حج بھی، قربانی بھی، یہ سارے کے سارے مسائل آ گئے تھے. حقوق العباد کے اندر دا رائٹس اینڈ ڈیوٹیز اللہ کریشن، اور ہم نے اس کو معاملات کے نام سے سمجھا تھا کہ وہ حقوق اور وہ رائٹس جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے اوپر، سوسائٹی کے اوپر، انوائرمنٹ کے اوپر اور فرض کیے ہیں، لازم کیے ہیں. جیسے رائٹ ٹو لائف، ہر شخص کو جینے کا حق ہے، کسی کا حق نہیں کہ بغیر کسی وجہ کی کسی کی جان لے لے، ایون کسی جانور کی، ایون کسی پیڑ کے اکھاڑنے کی بھی یہ بھی نہیں ہو سکتا. پھر سوشل رائٹس، ہر شخص کا حق ہے کہ سوسائٹی میں وہ رہے، اس کو حق ملنا چاہیے. انہیریٹنس، وراثت کا حق ہے، ہر ایک شخص کا حق ہے کہ اس کے گھر میں اس کا وارث، اس کا مورث مرے تو اس کو وراثت میں حق ملنا چاہیے، چاہے لڑکی ہو چاہے وہ لڑکا ہو. پھر مینٹیننس رائٹ بھی ہمارے حقوق العباد کے اندر آتا ہے. اونرشپ رائٹ بھی حقوق العباد کے اندر آتا ہے. ایجوکیشن، لیگل رائٹ، فریڈم ٹو اسپیک، ریسپیکٹ ٹو ادر، سیکورٹی اینڈ پروٹیکشن، یہ سارے کے سارے حقوق العباد کے اندر چیزیں آتی ہیں. اور قرآن مجید کی آیتیں اس کی طرف رہنمائی کرتی ہیں، قرآن مجید کی آیتیں اس کی طرف گائیڈ کرتی ہیں. اور یہ ڈیٹیل آپ کو پڑھائی جا چکی ہے، اس لیے یہاں پر اس ڈیٹیل کو چھوڑتے ہوئے بس یاد دلا دیں آپ کو کہ آپ کو سورہ حجرات کے بارے میں بتایا گیا تھا، وہ اسی سے ریلیٹڈ ہے. آپ کو
سوسائٹل بیٹرمنٹ کے بارے میں کچھ باتیں بتائی گئی، سب اسی سے ریلیٹڈ ہیں، اور سورہ بنی اسرائیل میں ماں باپ کے حقوق کے بارے میں، اور اسی طرح سے اور بھی آیتیں ہیں جن پر آگے چل کے ہم آپ لوگوں سے کام کرائیں گے. وہ سارے کے ساری چیزیں علم الاحکام کی آتی ہیں. آپ کو یہ بات بھی بتائی گئی تھی، یاد ہوگا، کہ علم الاحکام کو علم شریعت بھی کہتے ہیں. علم شریعت کا مطلب لا، اسلامک لا. اسلامک لا وضو سے لے کر کے سوسائٹی میں گورننس کرنے تک، حکومت چلانے تک، سارے کے سارے رائٹس اس کے اندر آ جاتے ہیں. دوسری چیز جو ہے وہ ہم آپ کو سمجھائیں گے قرآن مجید کے وہ آیتیں جو آج سائنس سے ریلیٹڈ ہیں. قبل اس کے کہ ہم اس ٹاپک پر جائیں، اس ٹاپک پر جانے سے پہلے آپ کے سامنے فوٹو سینتھسس والا ٹاپک ایک بار پھر سے ریوائز کرتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ جب آپ کا کورس شروع ہوا تھا تو اس وقت آپ کے سامنے جب رسپانسبلٹیز آف مسلم یوتھ کا ٹاپک پیش کیا گیا تھا، جس میں یہ بات کہی گئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسن تقویم بنا کر کے ہم تمام کو خیر امت بنایا، the best امت. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. produced for mankind، انسانیت کے لیے بھیجے گئے ہو. for what؟ اچھائی پھیلانے کے لیے، برائی سے روکنے اور روکنے کے لیے، اللہ پر ایمان رکھنے کے لیے. اس کو جاننے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کتنی انعامات سے نوازا ہے. اس میں سے ایک کا تذکرہ آپ کے سامنے یہی سلائیڈ کے ساتھ آیا تھا، اور سیم اسی ورڈ کے ساتھ آیا تھا کہ فوٹو سینتھسس اے پرفیکٹ مسلم سسٹم. اور اس میں آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے اور ڈیٹیل آ بھی چکی ہے. ان شارٹ بس اتنا دیکھیے کہ جس طرح سے ایک ننھی سی بیج سے پودا نکلتا ہے، اور وہ پودا نکلنے کے بعد جب اس کی پتیاں، جن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہریالی رکھی ہے، جس کو کلوروپلاسٹ کہتے ہیں، اور اس کلوروپلاسٹ کے اندر جو مٹیریل کلوروفل ہے جس کی وجہ سے وہ ہرا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا کیا. اللہ تعالیٰ نے مٹیریل اس کے اندر رکھ دیا. تنے تنہا وہ آکسیجن نہیں بنا سکتا، تنے تنہا اپنے لیے وہ آٹوٹرافی نہیں کر سکتا، تنے تنہا اپنے لیے غذا نہیں بنا سکتا. اس کو مدد لینا پڑتا ہے تمام بہت ساری چیزوں سے. کن کن چیزوں سے؟ سب سے پہلے تو وہ مدد حاصل کرتا ہے پانی سے، کیونکہ پانی کے بغیر کوئی زندگی وجود میں نہیں آ سکتی. پانی کو سوک کرنے کے لیے، پانی کو جذب کرنے کے لیے جو چیز کام آتی ہے وہ روٹس کام آتی ہیں. روٹ سے مدد ملتی ہے. اب روٹ سے پتیوں تک اور اسٹیم سے کے ذریعے ہوتے ہوئے پتیوں تک، پتیوں کے اندر کلوروپلاسٹ کے اندر پانی جانے کے واسطے، منرلز جانے کے واسطے کون سا ذریعہ ہے وہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دو مزدوروں کو رکھا ہے جن کو زائلم اور فلوئم کہتے ہیں. ان کا کام ہی ہے کہ جس کو کہا جاتا ہے کہ یہ ٹرانسپورٹیشن کا کام کرتے ہیں، جس کو اردو میں کہتے ہیں ترسیل کا کام کرتے ہیں. غذا نیچے لانا، پانی لے جانا، منرلز لے جانا، یہ کام کرتے ہیں. اور کسی بھی فیکٹری کو چلنے کے لیے، کسی بھی چیز کو چلنے کے لیے انرجی کی ضرورت ہوتی ہے، اور انرجی کا سورس اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج کو رکھا ہے. را مٹیریل کاربن ڈائی آکسائڈ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے. یہ را مٹیریل، یہ انرجی، سورس انرجی، اور اسی طرح تمام چیزیں جب جمع ہوتی ہیں تب اللہ کے حکم سے کن فیکون ہوتا ہے، یعنی ہو جا. تو پھر ایک کیمیکل ری ایکشن ہوتا ہے، اور اس کیمیکل ری ایکشن کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک گلوکوز کو وجود عطا فرماتے ہیں. اور یہ گلوکوز اسی سیل کے اندر، ہر سیل کے اندر، اور آپ یہ دیکھیے اللہ کا نظام قدرت کا نظام، عظیم الشان نظام، جس کو سمجھنے کے بعد ایک سائنس کا اسٹوڈنٹ جب سبحان اللہ پڑھے گا تو اس کا مزہ کچھ اور ہوگا. کیونکہ اتنا پرفیکٹ نظام ہے کہ ہم سیل کو جانتے ہیں کہ اگر سیل کو بھی ایک پن ہیڈ کے اوپر جمانا چاہیں، ایک پن ہیڈ کے اوپر اگر اسے رکھنا چاہیں تو اراؤنڈ 20,000 یا اس سے کچھ زائد سیل اس کے اوپر بیٹھ سکتے ہیں. اور ہر سیل کے اندر الگ الگ اپنے سسٹمز ہیں، اور وہ سارے سسٹم مل کے کام کرتے ہیں. نہ تو مائٹوکونڈریا کلوروپلاسٹ سے الگ ہو سکتا ہے، نہ ویکیول کی الگ حکومت چل سکتی ہے، نہ تو نیوکلیس کے اندر کرومیٹک مٹیریل اپنی حکومت بنا سکتے ہیں، نہ رائبوزوم الگ ہو سکتے ہیں، نہ جو ہے اینڈوپلازمک ریٹیکولم کہتے کہ میرا آپ سے کوئی مطلب نہیں ہے. ایسا نہیں ہو سکتا. اگر ہوگا تو لمحے بھر کے اندر انسان بیمار پڑ جائے گا، پوری باڈی دھڑام سے گر جائے گی اور انسان نہیں جی پائے گا.
جب یہ پورا کا پورا سسٹم مل کر کے کام کرتا ہے اور کلوروپلاسٹ کے اندر کلوروفل سے مل کر کے ان تمام چیزوں کا جب ریئیکشن ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے گلوکوز جیسی چیز وجود میں آتی ہے، اس کو پاور ہاؤس آف دا سیل میں لے جا کر کے مائٹوکونڈریا کے اندر توڑا جاتا ہے، جس سے غذا بھی بنتی ہے اور اسی طرح سے آکسیجن بھی وجود میں آتا ہے۔ اور آپ غور سے دیکھیے کہ جڑ کو بھی کھانے کی ضرورت ہے، یہ زائلم فلوئم مزدوروں کو بھی ضرورت ہے، اسٹیم کو بھی ضرورت ہے، تمام کی ضرورتوں کو پورا کرنا ہے۔ تو ایک پتی جب گلوکوز بناتی ہے اور غذا بناتی ہے تو ایسا نہیں کرتی کہ ھذا من فضل ربی، یہ میرا رب کا فضل ہے، بس میرا ہی ہونا چاہیے، بلکہ وہ سب کو بانٹتی ہے۔ اپنے لیے 2.5% کے قریب رکھتی ہے، باقی اٹھا کر کے وہ سوسائٹی کو دے دیتی ہے۔ اللہ کا کتنا عظیم الشان نظام ہے کہ اللہ نے ہمارے لیے تو 97.5% رکھ دیا، کہہ دیا کہ تمہارا ہے، صرف 2.5% تم کو دینا ہے سوسائٹی کو، لیکن وہ بھی ہم نہیں دیتے۔ یہ پتی تو 2.5% یا زیادہ سے زیادہ 5% یوز کرتی ہے اپنے لیے، باقی اٹھا کر کے دے دیتی ہے سوسائٹی کو، جس میں سب کی ضرورت پوری ہوتی ہے اور سب پتیاں مل کر کے کام کرتی ہیں۔ کوئی آلسی نہیں ہوتی ہے اور کوئی جو ہے بابو صاحب اور صاحب بن کر کے جو ہے وہ سر پہ سوار نہیں رہتے پیڑ کے، سب کام کرتے ہیں، ہر لمحے وہ کام کرتے ہیں۔ اور رات کے وقت میں سسٹم تھوڑا ویک ہو جاتا ہے اور اپنے دن کے وقت میں یہ پورا کا پورا سسٹم کام کرتا ہے، سب کو برابر غذا ملتی ہے اور جو اضافی غذا ہے اس سے مل کر کے پیڑ کی بڑھوار ہوتی ہے، گروتھ ہوتا ہے، ڈیولپمنٹ ہوتا ہے، اور بڑھتے جب ایک لیول آ جاتا ہے بڑھوار کا، اس کے بعد ضرورت اتنی نہیں رہتی، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے یہ تمام کی تمام ایکسٹرا جو غذا ہے وہ بیت المال میں جمع ہو جاتی ہے۔ اور پیڑوں کا بیت المال کیا ہے؟ ناریل ہے۔ پیڑوں کا بیت المال کیا ہے؟ پپیتا ہے۔ پیڑوں کا بیت المال کیا ہے؟ آم ہے، امرود ہے، انگور ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں بیت المال ہیں کہ پتھر جو مارے اس کو بھی مل جاتا ہے۔ یہ ہے اسلامک سسٹم۔ اسلامک سسٹم کیا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی ہدایات کی روشنی میں جو اسلامک سسٹم دیا تھا کہ سوسائٹی میں کچھ لوگ دماغ ہوتے ہیں، سوسائٹی میں کچھ لوگ پاور والے ہوتے ہیں، لیبر کلاس کے ہوتے ہیں، سوسائٹی میں کسی کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ دولت دے رکھا ہوتا ہے، سوسائٹی میں کچھ لوگوں کو کم دولت دے رکھا ہوتا ہے، سوسائٹی میں کچھ لوگوں کو مشینری چلانے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ آج سوسائٹی میں ہر ایک اپنا اپنا کر رہا ہے، جس کی وجہ سے آج سوسائٹی خوش نہیں ہے۔ ورنہ جن کو مال اللہ نے زیادہ دیا وہ مال لگاتے، جن کو اللہ نے محنت زیادہ دیا وہ محنت لگاتے، جن کو اللہ نے دماغ دیا وہ ڈیولپمنٹ کے لیے دماغ لگاتے۔ جس سوسائٹی میں یہ مل جل کر کے چیزیں ہوتی ہیں وہ تمام کی تمام چیزیں مل کر کے سوسائٹی کو ڈیولپ کرتی ہیں۔ اسی کو قرآن میں یہ کہا گیا تھا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور الگ الگ اپنی اپنی دکان اپنی اپنی حکومتیں نہ چلانا۔ قرآن سے کے سبجیکٹ سے ہم کو یہ بہترین گائیڈ لائن ملتی ہے، اور اس بہترین گائیڈ لائن میں سب سے زبردست جو سسٹم ہے وہ سسٹم ہمارا فوٹو سنتھسس کا ہے۔ آپ اس پر غور کیجئے گا، اس کی گہرائیوں میں جائیے گا کہ اگر کلوروپلاسٹ دیکھنا بھی ہے تو اتنا مشکل ہوتا ہے، اس کو مائکروسکوپ سے ہی دیکھنا پڑتا ہے، اور مائکروسکوپ سے دیکھا جائے تب جا کر کے اسٹرانگ مائکروسکوپ سے دیکھا جا سکتا ہے۔ 12th کلاس کے بچے تمام دیکھتے ہوں گے، جب اسے آپ دیکھیے تو سبحان اللہ پڑھیے گا، کیا اللہ کا نظام ہے کہ پرفیکشن اتنا زبردست ہے کہ اگر سسٹم بھر کے لیے تھوڑا فریکشن آف سیکنڈز کے لیے یہ سسٹم ڈسٹرب ہو جائے تو پوری کی پوری باڈی ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ پھر میڈیکل سائنس وجود میں آ جاتی ہے اور ساری کی ساری چیزیں سامنے آ جاتی ہیں، ٹیسٹ ہو جائے، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، بیماریاں وجود میں آ جاتی ہیں۔ تو یہ چیز قرآن ہم کو بتاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کو پیدا کیا ہے اور اللہ نے ہمیں اس کی رہنمائی دی۔ اسی علم کا نام ہے علم التذکیر بآلاء اللہ۔ علم التذکیر بآلاء اللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ A description of the science, the spread in the universe and the soul. SIGNS. سائنس کا مطلب آیات۔ قرآن is not a book of science. SCIENCE. قرآن is not a book of science. قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے، but قرآن is the book of science. قرآن آیات اور نشانیوں کی کتاب ہے، SIGNS۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار آیات نئی ریپیٹ ہونے کے ساتھ، تکرار کے ساتھ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بار بار پیش کیا تاکہ ہر پڑھا لکھا بھی سمجھ سکے، ان پڑھ بھی سمجھ سکے، شہری بھی سمجھ سکے، دیہاتی بھی سمجھ سکے، متمدن اور غیر متمدن مینز کلچرڈ ان کلچرڈ بھی رہنمائی پا جائے اس سے۔
نزول قرآن سے لے کر قیامت تک ہونے والی تمام ترقیاں جن کو آج سائنس اور ٹیکنالوجی کہا جاتا ہے، اس کی رہنمائی اس کتاب ہدایت سے ملتی ہے۔ لیکن قرآن سائنسی نظریات کی کتاب نہیں، بلکہ سائنس کا بہت چھوٹا سا حصہ ہے جو پورا کے پورا قرآن کی ایک آیت علم الانسان ما لم یعلم میں سما سکتا ہے کہ اللہ نے انسان کو وہ باتیں بتائیں جو انسان نہیں جانتا تھا۔ ولایت، بادشاہی، علم اشیاء کی جہانگیری، یہ سب کیا ہے؟ فقط ایک نقطہ ایمان کی تفسیر ہے۔ حقیقت ایک ہے، ہر شے کی خاکی ہو کہ نوری ہو، لہو خورشید کا ٹپکے اگر ذرے کا دل چیرے۔ ایک ایٹم کے اندر اس کے جو ہے نیوکلیس کے اندر کتنا پاور موجود ہے، ایٹم پڑھنے والے بچے اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اس کی وائلنسیز، اس کا بیلنس یہ کتنا زبردست ہے اور کس نظام کے ساتھ وہ چل رہا ہے۔ قرآن مجید میں اس کی طرف رہنمائی کی گئی ہے کہ اس سے چھوٹا بھی ہو تو اس کا علم اللہ کی کتاب کے اندر موجود ہے۔ اسی علم کو علم التذکیر بآلاء اللہ کہتے ہیں۔ اس نالج کے اندر کیا کیا چیزیں آتی ہیں؟ اس علم کے اندر خاص طور پر انسان کے برتھ لیول کو بہت بیان کیا گیا ہے۔ یہ ایک الگ سے پورا ٹاپک ہے جو انشاءاللہ نیکسٹ آپ کو کور کریں گے، اسٹیجز آف برتھ اکارڈنگ ٹو قرآن۔ اسی طرح سے زندگی کے الگ الگ لیول پر انسان بچہ ہے، پھر اس کے بعد جوانی کو پہنچا، پھر بڑھاپے کو پہنچا، لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، کہ ایک اسٹیج ایسی تھی کہ جو ان نون تھا، پھر ویل نون ہوا، پھر ان نون ہو گیا۔ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ سورہ یاسین کے اندر کہ ہم عمر بڑھاتے چلے جاتے ہیں لیکن وہ اس کی ایبیلٹی، قابلیت گھٹتی چلی جاتی ہے۔ اسی طرح سے مخلوقات کی پیدائش، یونیورس آف کریشن آف یونیورس، تخلیق کائنات، بارش کا نظام، ہواؤں کا نظام، سورج اور چاند کے سسٹم، رات اور دن کا پلٹنا، اور پورے یونیورس کے بارے میں، یونیورس کے ساتھ ساتھ دل کے اندر کی گہرائیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی رکھ رکھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ثبوت کے لیے یہ آیتیں۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، کیا تمہارے اندر میں نے رکھ رکھی چیزیں کیا تم غور نہیں کرتے؟ اولم سنريهم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق، ہم ان قریب دکھاتے رہیں گے آفاق کے اندر بھی، یعنی اس پورے برہمانڈ کے اندر بھی اور ان کے دل کی گہرائیوں کے اندر بھی، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ کل من علیہا فان، وہ برہمانڈ کی وسعتیں اور ایکسپینشنز اور ان کا ٹریلینز اینڈ ٹریلینز لائٹ ایئر دور ہونا، یہ سارا کا سارا کور ہو سکتا ہے، ختم ہو جائے گا۔ اور باریکیوں کے اندر بھی سیل کے بعد ایٹم کے بعد اس کے اندر اس کے ٹکڑے وہ بھی ختم ہو جائیں گے، صرف اور صرف خدا کی ذات باقی رہے گی۔ یہ قرآن بتا کر کے ہم کو رہنمائی کرتا ہے کہ غور کرو تو تمہارے لیے نالج کے دروازے کھلیں گے۔ یہ ہمارے دماغ سے متس نکالنا چاہیے، مس کنسپشن نکالنا چاہیے جو ہم نے اپنے دماغوں میں بھر رکھا ہے۔ مولوی اور علماء دین کے ٹھیکیدار نہیں ہیں، وہ دین کے خادم ہیں۔ ورڈ پھر سے ریپیٹ کرتے ہیں، مولوی، علماء، مفتی، فاضل، حافظ یہ دین کے ٹھیکیدار نہیں ہیں، یہ دین میں لا اور قانون نہیں بنا سکتے، یہ دین کے خادم ہیں۔ ان خادموں سے خدمت لینا ہے، ان کی ٹھیکیداری پر یہ نہیں سمجھنا کہ ہم آزاد ہیں، ہم سے پوچھ نہیں ہوگی، ایکول پوچھ ہوگی کہ قرآن تم نے کیوں نہیں سمجھا۔ قیامت میں آپ نہیں کہہ سکتے کہ ہم کو ہمارے مولویوں نے نہیں سکھایا، مولویوں نے نہیں سکھایا تو ان کی الگ پوچھ ہوگی کہ تم نے برابر خدمت کیا نہیں کیا، وہ بھی نہیں بچیں گے۔ اللہ ہم سب کو خدمت کی توفیق عطا فرمائے، لیکن آپ بھی نہیں بچیں گے کہ یہ کہہ دے کہ نہیں ہمارے مولویوں نے کہہ دیا تھا کہ قرآن سمجھنا آسان کام نہیں ہے۔ مشکل سے مشکل اینڈرائیڈ، ایپل فون 2 گھنٹے کے اندر انسان حل کر لیتا ہے۔ قرآن جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے آسان بنایا، اور اس کو بہانے کرے کہ نہیں مجھے نہیں سمجھ میں آتا۔ اپنے دماغ سے یہ بات نکال دیں کہ قرآن مجید جو ہے وہ نماز اور قرآن اور نماز اور روزہ اور حج زکات کی کتاب ہے۔ قرآن گائیڈ بک ہے فار ایوری ایسپیکٹ آف لائف، ہر سانس کے لیے۔ جس چیز طرف غور کریں گے اللہ تعالیٰ اس میں رہنمائی دیں گے۔ اس کے بارے میں اور بھی چیزیں ہیں کہ جس زمانے میں جب اس پر غور ہوتا تھا، سائنس کی لیبارٹری بنا کر کے، وہی لوگ جو خطبہ دیتے تھے، نماز پڑھاتے تھے، وہی لوگ لیبارٹری کے اندر بیٹھ کر کے وہاں پر غور کرتے تھے، فکر کرتے تھے۔ قرآن کی آیت نے ہی بتایا تھا، ورنہ یورپ تو ڈارک ایج میں جی رہا تھا۔
جب قرآن کی آیتوں کی روشنی نکل کر کے 8th 9th 10th 11th 12th 13th 14th سینچری تک غرناطہ، قرطبہ، موروکو، سسلی، بغداد، ان جگہوں پر پہنچی تو اس کے پہلے کس کے پاس نالج تھی؟ انسائکلوپیڈیا آف بریٹانیکا خود کہتا ہے کہ فرام 500 AD to 1500 AD، 500 سے لے کر کے 15ویں صدی کے بیچ کا جو زمانہ ہے یورپ کا، اس کو ڈارک ایج کہا جاتا ہے۔ تو یہ سارے کے سارے علم کہ اس زمانے میں مون کریڈلز تلاشنے والے مسلمان، فلائی کرنے کی کوشش کرنے والے مسلمان، زمین گول ہے اس کو بتانے والے مسلمان، پہلا نقشہ بنا کر کے دنیا کو نالج دینے والے کہ کولمبس جو ہے وہ امریکہ کو ڈسکور کرنے کے لیے گیا، تو وہ بھی مسلمان اسکالر الادریسی کا نقشہ لے کر کے گیا۔ قرآن سے چیزیں ملی تھی۔ آج بھی مشین لرننگ اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا اور نئے نئے وائرسز کے پرابلم کا مسئلہ ہے، ہم غور کریں تو اس سے ہمیں بھی رہنمائی ملے گی۔ اور فرق یہ ہے کہ ہم نے اس کو غور کرنا نہیں چھوڑ دیا، بس ہم نے سمجھا کہ قرآن جنات کو رات میں بھگانے کی کتاب ہے، نظر کو توڑانے کی کتاب ہے، اور جادو کو چھڑوانے کی کتاب ہے، جھاڑ پھوک کرنے والی کتاب ہے، یا مردوں کو بس پڑھ دیا جائے تو مردے جو ہیں حق سے جنت میں چلے جائیں گے، وہ کتاب بس اتنا ہی سمجھا ہم نے۔ بس اسی مثال ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ویپن دیا تھا، جس ویپن سے انسان اپنی تمام تر دشمنوں کو اور اپنی تمام تر دشواریوں کو دور کر دے، بٹن دباؤ دور ہو جائے۔ اس کو اس گھر کے لوگ یہ سمجھے کہ مچھر مارنے والی مشین ہے تو مچھر ہی مرے گا، اس سے قلعے نہیں ٹوٹیں گے، توپ سے قلعے نہیں ٹوٹیں گے، صرف مچھر مارنے کی مشین کے برابر قرآن مجید کو سمجھ رکھا ہے۔ اپنے اس کانسیپٹ کو، اپنے اس مس کانسیپٹ کو چینج کریں، اور چینج کر کے قرآن کے اوپر غور کرنا شروع کریں۔ اب اس میں دیکھیے سورہ روم کے اندر کیا بات کہی گئی ہے، یہیں پر آ کر کے ہم آج کا سیشن روکیں گے، کیونکہ یہ سیشن انشاءاللہ لمبا چلے گا، اور اسی پر رمضان تک آپ لوگوں سے پروجیکٹ کریں گے کہ ایٹ لیسٹ رمضان کے اندر آپ لوگوں کے دل و دماغ کے اندر یہ بات آ جائے کہ قرآن ہم کو سمجھ کر کے پڑھنا ہے، اور کون سی آیتیں پہلے سمجھنا ہے، وہ سارے پروجیکٹس ہم کروا لیں گے، تاکہ جب آپ قرآن کھول کر کے بیٹھیں، اپنے کالج اور اپنے اسکول میٹس کے ساتھ بات کریں تو بتا سکیں اس پر غور کرو۔ سورہ روم کے اندر آپ دیکھیے آیت نمبر 21 سے لے کر کے 26 کے درمیان کی چیزیں۔ اب یہاں پر غور کیجئے، ایک چیز غور کیجئے، ہم یہاں پر ہائی لائٹ کرتے ہوئے آگے جا رہے ہیں۔ یہاں پر دیکھیے یہ چیز جو من آیاتی ومن آیاتی، یہاں پر ورڈ ہے ومن آیاتی نمبر 1، پھر اس کے بعد ومن آیاتی نمبر 2، اور اس کے بعد ومن آیاتی نمبر 3، ومن آیاتی نمبر 4، ومن آیاتی 1 2 3 4 5 جگہ پر ومن آیاتی ہی کا ورڈ یوز کیا گیا ہے۔ یہ آیتن جو آپ کو پہلے سمجھایا گیا کہ آیتن ان نشانیوں کو کہتے ہیں، ان سمبلز کو کہتے ہیں جو پوری کائنات کے اندر، ہمارے جسموں کے اندر اور ہمارے آس پاس پھیلی ہوئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ہمیں یاد دلایا سورہ روم میں، وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، تمہیں اللہ کی نشانیوں میں سے یہ نشانی ہے کہ تمہارے لیے اس نے تمہارے میں سے جوڑا بنایا، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اس کی طرف سکون حاصل کرو، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور تمہارے درمیان میں الفت، محبت، لو اینڈ افیکشن کو رکھا۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، بے شک اس کے اندر نشانیاں ہیں، علامتیں ہیں، نشانیاں ہیں کس کے لیے؟ فکر رکھنے والی قوموں کے لیے۔ جو فکر نہیں کرتے قوموں کے لیے، ان کے لیے نشانیاں نہیں ہیں۔ اس میں آپ جب غور کریں گی تو بات یہ نکل آئے گی کہ اللہ تعالیٰ نے ان شادی بیاہ کے رشتوں کے اندر محبت رکھی ہے جو لوگ یہ فکر کرتے ہیں کہ اللہ نے اس کے سسٹم میں کیا چیز دی ہے، کیا نظام بنایا ہے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے، خلق السماوات والارض، آسمان و زمین کی تخلیق، وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ، تمہاری زبان اور تمہارے کلر کا چینج کرنا، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ، یہ
علم رکھنے والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں. ومن آیاتہ منامکم باللیل والنہار، اور ان کی نشانیوں سے میں یہ ہے کہ تم کو نیند دیتا ہے رات میں بھی اور دن میں بھی. وابتغاؤکم من فضلہ، اور تم کو اس کا فضل تلاش کرنے کی ترغیب دیتا ہے، یعنی رزق تلاش کرنے کے لیے. ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، اس میں نشانیاں اس قوم کے لیے ہے جو غور سے سنتی ہیں. ومن آیاتہ یریکم البرق خوفا وطمعا، اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے کہ تم کو وہ بجلیاں دکھاتا ہے. بجلیاں جب گرتی ہیں خوف بھی ہوتا ہے، لیکن جب بجلی چمکتی ہے تو ایک امید بھی ہوتی ہے کہ بجلی کڑک رہی ہے، چمک رہی ہے، بارش آئے گی. وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور آسمان سے وہی پانی نازل کرتا ہے. فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، زمین ایک دم ڈرائی اور سوکھی مردہ رہتی ہے اور ایک دم سے زندگی اسے مل جاتی ہے. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، عقل رکھنے والوں کے لیے اس کے اندر نشانیاں ہیں. وَمِنْ آیَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ، اور اسی کی نشانیاں ہیں کہ اس نے ہینگ کر رکھا ہے آسمان کو برابر برابر اور زمین کو اپنے حکم سے. ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ، پھر ایک دن ایسا آئے گا کہ تم کو ایک آواز دی جائے گی اور زمین سے تم نکل پڑو گے، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ اٹھاؤ جاؤ گے. وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ، اسی کے لیے آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے اور ہر چیز اسی کے اوپر بھروسہ کرتی ہے، اسی کے اوپر ڈیپینڈ ہے. اسی کا یہاں پر انگلش ترجمہ ہے جو آپ کو پی ڈی ایف بھیجی جائے گی تو پڑھ لیجئے گا. اور اس میں دیکھیے آیاتوں کا لفظ استعمال کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوب بیان کیا ہے. اس کا پرپس کیا ہے، مقصد کیا ہے. ان آیتوں کا گائیڈنس کو بیان کرنے کا کیا پرپس ہے. پرپس یہ نہیں کہ سائنس کا سبجیکٹ پڑھا دیں اور اس کے کچھ لاز اور رولز جو تھیوریٹیکل آج صحیح لگ رہے ہیں کل غلط ہو جائیں گے. ایسا نہیں کہ قرآن مجید کی آیتیں آج کچھ اور کہہ رہی کل کچھ اور کریں. اس کا ایک خاص مقصد ہے، وہ ہے ریئلائزنگ دی پرپس آف لائف اینڈ ریکگنیشن آف گریٹنس آف اللہ سبحانہ و تعالی. مقصد زندگی کی یاد اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت کی پہچان، یہ مقصد، یہ پرپس ہے. اور اس مقصد اس پرپس سے اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو بیان کیا ہے. ہم لوگ یہیں پر رکیں گے اور اس کے بعد اب غور کریں گے آیتن کیا ہے. آیتن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کن لوگوں کو عقل والا کہا ہے اور اس کا سگنیفیکینس کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے. اور قرآن مجید کے اندر کچھ ایگزامپلز اس کی لا کر کے آپ کے سامنے باتیں پیش کی جائیں گی کہ ہم اس پر غور کرنے کی عادت بنا لیں. قرآن مجید کی تلاوت کرنا ثواب کا کام ہے، لیکن ثواب اور رحمت سے جو ہے وہ قرآن سمجھ میں نہیں آتا. ثواب ضرور حاصل کرنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کو سمجھ کر کے اللہ کی دی ہوئی ان عظمتوں کو بھی پہچاننا ضروری ہے اور لازم ہے. تو یہ تھا علوم القرآن میں سبجیکٹس آف دی قرآن کا پارٹ 1 پہلا حصہ. اگلا حصہ انشاءاللہ آگے آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.